بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ آدمیوں کو شہر میں بھیجوں کہ وہ تحقیق کریں کہ جن لوگوں کو حج کی طاقت ہے اور انہوں نے حج نہیں کیا، ان پر جزیہ مقرر کر دیں۔ ایسے لوگ مسلمان نہیں، جزیہ غیر مسلم سے لیا جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے قدرت کے باوجود حج نہیں کیا، اس کے لیے برابر ہے کہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حج اسلام کے ایسے بنیادی فرائض میں سے ہے جن میں کوتاہی انسان کے ایمان تک کو مشکوک بنا دیتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص حج کا ارادہ کرے اسے جلدی کرنی چاہیے، کیونکہ کبھی آدمی بیمار ہو سکتا ہے یا کوئی رکاوٹ پیش آ جاتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فریضہ حج ادا کرنے میں جلدی کرو، کیونکہ کسی کو معلوم نہیں کہ اسے کیا عذر پیش آ جائے۔ حج اور عمرہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں ہے۔ خانہ کعبہ کے اوپر ساتوں آسمان پر بیت المعمور ہے، جس میں روزانہ 70,000 فرشتے طواف کرتے ہیں، اور جو ایک بار طواف کر لیتا ہے تو قیامت تک اس کی باری دوبارہ نہیں آئے گی۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کرے، اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران اس سے کوئی شہوانی فعل، گناہ، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات نہ ہو، اور جو تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ حج کے مہینے شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ سفر حج کے لیے زاد و راہ ساتھ لے کر نکلو، اور سب سے بہتر زاد و راہ تقویٰ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اے عقل والو، میری نافرمانی سے پرہیز کرو۔ حج اور عمرہ کی نیت سے گھر سے نکلے لیکن کسی عذر کی وجہ سے حرام تک نہیں پہنچ سکے تو نیت کرنے والا استطاعت کے مطابق بکری، اونٹ کی قربانی دے کر احرام کھول سکتا ہے۔ بیماری یا سر کی تکلیف کے باعث قربانی سے پہلے احرام کھولنا پڑے تو روزے رکھنے ہوں گے، یا صدقہ کرنا ہوگا، یا قربانی دینا ہوگی۔ روزے اور صدقہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزے 3 رکھے جائیں گے، یا 6 مسکینوں کو 2 وقت کے کھانے کے برابر غلہ صدقہ کیا جائے گا، جو تقریباً 7.5 کلو گرام ہے، یا قربانی جسے ایک بکری۔ جو شخص قربانی نہ کر سکتا ہو، اسے 10 روزے رکھنے چاہیے۔ کسی شخص کی طرف سے حج یا عمرہ کی نیت سے احرام باندھ لیا جائے تو اس حج اور عمرہ کو کسی دوسرے شخص کے نام سے نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ حج و عمرہ نیت سے ہوتا ہے۔ قربانی کا دوسرا نام دم دینا ہے۔ یہ قربانی ہم اپنے ملک میں نہیں کر سکتے، یہ قربانی حرم کی حدود میں ہی دینا پڑے گی۔ اس قربانی کا سارا گوشت مسکینوں اور فقیروں میں تقسیم کیا جائے گا، نہ خود کھایا جائے گا اور نہ امیروں کو ہدیہ دیا جائے گا۔ حالت احرام میں سمندری شکار کرنا اور کھانا جائز ہے۔ حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہے۔ حج و عمرہ کے دوران صفا مروہ کی پہاڑیوں کی سیر کرنے کا حکم ہے۔ حج ادا کرنے کے ساتھ ساتھ تجارت کرنا بھی جائز ہے۔ وقوف عرفات حج کا اہم رکن ہے۔ مزدلفہ میں اللہ کو خوب یاد کرنا چاہیے۔ ایام تشریق میں اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ ایام تشریق میں منی سے 12 ذی الحجہ کو واپس آنا جائز ہے، لیکن 13 کو افضل ہے۔ طواف زیارہ حج کا رکن ہے۔